رات کا وقت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ معمول کے مطابق گشت کر رہے ہیں۔ دیکھا کہ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، یا الہی کل قیامت کے دن میں عمر کو معاف نہیں کروں گی۔ آج کئی دن گزر گئے، میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے یہ الفاظ سنے، پاؤں تھلے زمین کھسل گئی۔ بیت المال کے قریب پہنچے۔ وقت کا حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سر کے اوپر آٹے کی ایک بوری رکھی، کچھ سامان لیا، کچھ مرچیں لیں اور اس عورت کے گھر کے باہر پہنچے۔ آپ کا غلام کہتا ہے کہ حضور آپ مجھے حکم کریں، میں آپ کا سامان لے جاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، آج تو میرا بوجھ اٹھا لے گا، کل قیامت کے دن میرا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ وقت کا حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کے گھر پر پہنچے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اس عورت کو سامان دیا۔ وہ عورت آٹا گوندنے بیٹھ گئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ سے سبزی کاٹ رہے ہیں۔ کھانا بن کر تیار ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کو ہنسانے کے لیے کبھی نیچے بیٹھتے ہیں، کبھی گوری کی طرح بن کر چلتے ہیں اور سوچتے ہیں، عمر فاروق جتنا بچوں کو رلایا ہے آج اتنا ہنسانا بھی پڑے گا۔ قربان جاؤں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر۔ جب بچوں نے کھانا کھا لیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت سے کہنے لگے کہ اب تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف کر دے۔ وہ عورت کہنے لگی، میں عمر فاروق کو معاف نہیں کروں گی، کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ کی کچہری ہوگی اور عمر کا گریبان میرے ہاتھوں میں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ وہ عورت پوچھنے لگی، میں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر رہی ہوں، میرے بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور کہہ رہے ہیں، وہ بدبخت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں ہی ہوں، کسی عام لیڈر کی بات نہیں کر رہا، وقت کے حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کر رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ اس قوم کو حیا عطا فرما، اور یہاں پر بھی حضرت عمر فاروق جیسے لوگ اور حضرت عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔